الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم اساتذہ کرام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست کے حوالے سے موضوع ہے وراثت. میراث، جس کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل علم بھی ہے، اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ دو انسان وراثت کے مسئلے میں بحث کریں گے اور ان کے درمیان کوئی تیسرا بندہ فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا. ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میری امت سے جو علم اٹھایا جائے گا وہ سب سے پہلے وراثت کا علم ہوگا. وراثت کے علم کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تعلموا الفرائض وعلموها. علم الفرائض کو، وراثت کے علم کو سیکھو اور پھر اسے لوگوں کو سکھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا فإنها نصف الدین، یہ بھی آدھا دین ہے. اس کی شرح میں محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کو آدھا علم اور آدھا دین اس لیے کہا گیا کہ انسان جتنے بھی شرعی احکامات پر عمل کرتا ہے اس کی دو صورتیں. ایک شرعی احکام وہ ہیں جن کا تعلق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ اور نیکی کے کام، گناہ سے بچنا. یہ انسان کے اوپر اس کا اطلاق زندگی کے ساتھ ہے. زندہ آدمی نماز پڑھتا ہے، زندہ آدمی ہی روزہ رکھے گا، زندہ آدمی ہی کوئی نیکی کا کام کرے گا. اور دوسرے احکامات ہیں جو مرنے کے بعد لاگو ہوتے ہیں. تو مرنے کے بعد بھی جو احکامات لاگو ہوتے ہیں اس کا بھی ایک شرعی حساب و کتاب ہے، اس کا بھی شریعت میں ایک پورا طریقہ کار ہے جو شریعت نے بہت ہی واضح طریقے کے ساتھ بیان کیا ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر وراثت کے تعلق سے بہت زیادہ بے قاعدگیاں تھیں. مثلا عورت کو وراثت کے تعلق سے اس سے محروم رکھا جاتا. حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ بھی ہوتا کہ وراثت ساری بیٹے کی طرف چلی جاتی. اگر کوئی شخص باپ کو وراثت دینا چاہتا تو باپ کے لیے وصیت کر سکتا تھا. جب اسلام آیا پھر اسلام نے باقاعدہ ان کے سارے معاملات رکھے اور اس سلسلے میں جو افراط اور تفریط تھی اس کو ختم کیا. آج کی نشست کے حوالے سے یہ جو وراثت کا موضوع رکھا گیا، میں اس کی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم معاشرے کے اندر آئے دن بہت سی ایسی خبریں سنتے ہیں جن میں جو سبب ہے قتل و غارت گری کا وہ وراثت ہے.
بلکہ آپ لوگوں نے بھی پڑھا اخبارات میں، میڈیا کے ذریعے ایسی خبریں آئیں کہ باپ نے اپنے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا یا باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، اسی وراثت کے اس میں۔ بلکہ کئی ایسی خبریں آئیں کہ باپ سے اولاد نے اپنا ورثہ لیا اس کی زندگی میں زبردستی، کہ بس ہمیں ہمارا حق دو، اور پھر باپ کو گولی مار دی۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر ہی وراثت کے تعلق سے جو افراط اور تفرید ہے، اس میں اچھے خاصے دیندار لوگ بھی یہاں آ کر پھسل جاتے، خاص طور پر جب بہنوں کو حق دینے کی باری آئے تو اس موقع پر بڑے عجیب و غریب سوالات اٹھاتے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ وراثت کا ایک مسئلہ میرے پاس آیا تو باقاعدہ اس سوال میں کسی خاتون کی طرف سے تھا، اس نے لکھا کہ ہمارے والد کی جو جائیداد ہے، مکان، دکان، فلیٹ کی صورت میں، تو بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں مکان میں سے حصہ دیں گے، نقد میں سے بھی حصہ دیں گے، لیکن ہم تمہیں جو ہے دکان میں سے حصہ نہیں دیتے، دکان میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہوتا۔ یعنی عجیب و غریب لوگوں نے خود ہی قانون بنائے۔ اگر ماں کی وراثت تقسیم ہوگی تو ماں کے پاس اگر سونا ہے تو سونے میں بیٹوں کو وراثت نہیں ملے گی، اس میں بیٹیوں کو ملے گی۔ اب یہ کوئی شرعی قاعدے نہیں ہیں، یہ شرعی قوانین نہیں۔ ویسے یہ وراثت کا موضوع ہے، یہ ایک اعتبار سے بہت دلچسپ ہے، اور بعض اعتبار سے جب گفتگو ہو رہی ہو اور پہلی دفعہ لوگ اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو بہرحال اس میں یہ پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ لوگ یہ اس کو ایک خشک موضوع سمجھ کر اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ اس موضوع کے تعلق سے جو اہم باتیں ہیں وہ کی جائیں، ورنہ یہ ایک پورا علم الفریدہ جو ہے، علم المیراث، یہ باقاعدہ مدارس کے اندر ایک نصاب کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ اور کم سے کم بھی میں نے جب مدارس کے اندر پڑھانا شروع کیا تو وراثت پر جو کتاب میرے حصے میں آئی پڑھانے میں، تو مجھے یہ یاد ہے اچھی طرح کہ اس کو مکمل کرنے میں تقریباً ہمارا جو تعلیمی شیڈول تھا کوئی 4.5-5 مہینے کا، وہ پورا اس میں لگ گیا۔ تو ظاہر ہے اس مختصر وقت کے اندر ہم چند ایک اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے اور بات کریں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بڑی اچھی بات نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کی یہ جو آیت ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت غالباً آیت نمبر 10 اور 11 ہے، یہ دو آیتیں اور اسی سورہ نساء کی بالکل آخری آیت، یہ 3 آیتیں ایسی ہیں کہ جس کو سمجھنے سے علم وراثت کافی حد تک سمجھ میں آ جاتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے۔ وہ اس میں بہت زیادہ بات ایسی بحث بھی ہے کہ اگر میں یہاں آپ کے سامنے کروں تو زیادہ لوگ اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے، تو بس اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ پہلے چند ایک باتیں ہو جائیں، اس کے بعد میں نے انہی آیات کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرنی ہے۔ وراثت کے تعلق سے جو وارثین ہیں، جن کو وراثت ملتی ہے،
ان کی کل تعداد 12 ہے۔ 12 قسم کے افراد وہ ہیں جو شرعاً وارث بنتے ہیں۔ اچھا، جو وارث بنتے ہیں اور جس کا حصہ قرآن حدیث میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے، ان کا ایک نام ہے۔ علم وراثت کی اصطلاح میں ایسے لوگوں کو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اصحاب الفروض، یعنی جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، ان کی تعداد 12 ہے۔ ان 12 میں سے 4 مرد ہیں۔ مثال کے طور پہ باپ ہے، وہ وارث بن رہا ہے، بیٹا وارث بن رہا ہے، بھائی وارث بن رہا ہے، شوہر وارث بن رہا ہے۔ تو یہ 4 ہیں، 4 مرد ہیں اور 8 خواتین ہیں۔ تو 8 اور 4 یہ 12 ہو گئے۔ اور جو حصے قرآن مجید میں ذکر کیے گئے، جس کو قرآن نے فریضہ کہا اور اس کی جمع فرائض ہے، یعنی مقرر حصے، تو جو حصے ذکر ہوئے ہیں وہ کل 6 ہیں۔ 6 حصے ہیں۔ آپ ذکر اس کے قرآن مجید میں پڑھیں گے کہ یا تو نصف کا ذکر آئے گا، آدھا حصہ، اور جب ہم یہ ترجمہ پڑھیں گے تو یہ لفظ آئے گا۔ آپ یہ حصے فی الوقت ذہن میں رکھ لیں۔ نصف، ربو کا معنی چوتھا حصہ، اور سمن یعنی 8واں حصہ۔ یہ 3 یہ ہو گئے، اور 3 ثلث، ثلثان اور سدس۔ ثلث 1/3 حصہ، ثلثان 2/3 اور سدس 6واں حصہ۔ یہ یعنی جو قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں۔ اور اصحاب الفروض جو ہیں وہ ہیں جن کے حصے قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے، اس کو اصحاب الفروض کہتے ہیں۔ اب تھوڑی سی یہ بھی وضاحت ہو جائے کہ جب وراثت کی تقسیم کا ذکر آئے گا نا، تو سب سے پہلے اصحاب الفروض کو دیکھنا ہے کہ ایسا کوئی بندہ ہے جس کا حصہ قرآن یا حدیث میں بیان ہوا ہو۔ اگر ایسا بندہ ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا حصہ نکالیں گے۔ اس کے بعد یہ مال تقسیم ہوتا ہے۔ اصحاب الفروض کے بعد یہ مال تقسیم ہوگا کن پر؟ عصبہ پر۔ عصبہ میت کے ایک سب سے قریبی وہ مرد جو جب فرض حصہ ہم دے چکے ہیں، اس کے بعد جو بچ جائے، اگر وہ میت کا قریبی شخص اگر ایک ہی ہے تو اس کو سارا مال اس کو مل جائے گا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض بأہلها فما بقی فلأولی رجل ذکر، کہ آپ کیا کریں، سب سے پہلے جو فرض حصہ لینے والے ہیں ان کو حصہ دے دیں۔ فما بقی، اس کے بعد جو بچ جائے گا، فلأولی رجل ذکر، تو پھر وہ میت کے سب سے قریبی مرد کو دیا جائے گا۔ اس کی کچھ ہم مثالوں سے انشاءاللہ جب ترجمہ پڑھنا شروع کریں گے تو وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ وراثت انسان کو کس وجہ سے ملتی ہے؟ جس وجہ سے ایک انسان وراثت کا حقدار بنتا ہے وہ 3 ہیں۔ اسباب ارث کہا جاتا ہے انہیں۔ اسباب ارث کا مطلب یہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی شخص وارث بنا۔ ان میں ایک سبب ہے نکاح، اور نکاح کے سبب سے جو وارث بنتے ہیں وہ 2 ہیں، میاں بیوی۔ بیوی بھی وارث بنے گی اگر شوہر فوت ہو جائے گا، اور
اگر بیوی فوت ہو گئی تو شوہر وارث بنے گا اس کے مال میں سے۔ تو اسباب ارث میں ایک نکاح ہے، دوسرا نسبی رشتہ ہے کہ ایک انسان شادی کرتا ہے، پھر اس کی اولاد ہوتی ہے، پھر اس کی اولاد سے کے ذریعے سے پھر رشتے مزید، یعنی وہ ایک وقت میں باپ بنا، پھر دادا بن گیا، تو اس طرح یہ رشتوں کا دائرہ کار وسیع ہوتا گیا۔ تو نسب کے سبب سے بھی کچھ رشتے وجود میں آتے ہیں اور وہ بھی وراثت کا سبب بنتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ولا۔ ولا عربی زبان کا لفظ ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنا غلام تھا یا کہیں کسی کے پاس غلام تھا، اس کو خرید کر آزاد کر دیا یا اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ تو اگر اس غلام کا کوئی وارث نہیں ہے تو اگر یہ غلام مر جائے گا تو اس کی سارے مال کا وارث اس کا مالک ہوگا۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ولا اس شخص کو ملے گا جس نے آزاد کیا ہے۔ اب یہ بہت میں کوشش کر رہا ہوں کہ سہل انداز میں گفتگو ہو۔ اس کو اسباب ارث کہا جاتا ہے۔ اب کچھ چیزیں ہیں جو موانع ارث ہیں۔ موانع ارث کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے کام ہیں جس کے کرنے سے ایک شخص وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ مثلا بیٹا ہے، وہ وارث بنتا ہے، لیکن بیٹا اگر باپ کو قتل کر دے تو اب یہ وراثت سے محروم ہو جائے۔ یعنی وارث جو ہے وہ موروث کو جس کی وراثت اسے ملنی ہے اسے قتل کر دے تو اس قتل کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم ہو جائے۔ ایک قاتل ہے جو وراثت سے محروم ہوگا۔ دوسرے نمبر پر غلام ہے۔ غلام جب تک مالک کا غلام ہے اس وقت تک اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تو جو کچھ بھی ہے وہ اس کے مالک کا ہے۔ لہذا غلامی بھی موانع ارث میں سے ہے۔ اور اختلاف دین، یعنی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم۔ آپ نے فرمایا مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا، یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ سب ابتدائیات ہیں وراثت کی، اور کئی آگے چیزوں کو سمجھنا اس پر موقوف ہے۔ تو مطلب یہ ایسی بات ہے نہیں کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ارکان ارث کیا ہے، یعنی یہ تو پتہ چل گیا کہ ورثہ کس سبب سے ملتا ہے، یہ تو ہم نے جان لیا کہ نکاح کے سبب سے ملے گا یا نسب کے سبب سے ملے گا یا ولا کے سبب سے ملے گا۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ تین افراد جو ہیں یہ وارث نہیں بن سکتے۔ بعض وراثت کی کتابوں میں حنفی مکتبہ فکر سے جو تعلق رکھنے والے لوگوں نے لکھا ہے، انہوں نے اختلاف دین کے ساتھ ساتھ ایک چوتھی چیز بھی لکھی ہے، اختلاف دارین۔ اختلاف دارین کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ملک میں ہے ایک بھائی، اور دوسرا بھائی کافر ملک میں، تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے۔ اب یہ انہوں نے ایک سیاسی مسئلہ ذکر کیا ہے کہ کبھی کسی وقت میں ایسا ہوتا ہوگا کہ ایک ملک میں رہنے والا دوسرے ملک سے سمجھو کہ بالکل ایک طرح سے کٹ گیا، اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن اب ایسی صورتیں نہیں ہیں۔ لہذا اختلاف دارین کو موانع ارث نہیں کہا جاتا، یعنی اس کی وجہ سے کوئی آدمی وارث نہ بن سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی شخص وارث بنے تو اس کے لیے کیا چیزیں ہونا ضروری ہے،
اس میں سب سے پہلے نمبر پر جس کا ورثہ اسے مل رہا ہے، جس کا ورثہ اس کے پاس آ رہا ہے، اس کی موت کا یقین، یعنی موروث کی موت کا یقین کہ واقعتاً فلاں شخص مر گیا، جیسے وہ فوت ہوا، اس کا نماز جنازہ پڑھا گیا، اس کی تدفین کی گئی۔ موروث جب تک زندہ ہو وہ اپنی زندگی میں یہ چاہے کہ میں اپنی اولاد میں ورثہ تقسیم کر دوں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اولاد ایسی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ لوگ لڑیں گے اس مال کے لیے، ایک دوسرے کا دست و گریباں ہوں گے، تو اس میں اس کے لیے ایک اختیار ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے اپنی زندگی میں تو اپنا ترکہ تقسیم کرے، لیکن اس تقسیم کو وراثت نہیں کہا جائے گا، وراثت ہوتی ہی مرنے کے بعد ہے۔ اس تقسیم کو ہبہ کہا جاتا ہے، اور ہبہ کے اندر یہ قید ہے کہ جب باپ اپنی اولاد بیٹے اور بیٹی میں تقسیم کرنا چاہے گا تو جو کچھ اس مال و اسباب اس کے پاس ہیں اس میں سے وہ اپنے لیے جو چیز رکھنا چاہے، جتنا رکھنا چاہے وہ رکھ کر بقیہ جو بھی بچے گا اس کو اپنے بیٹے اور بیٹی میں برابری کی بنیاد پر تقسیم کر دے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو کوئی چیز ہبہ کروں، سواری دوں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرے اور بھی اولاد ہیں، تیری اور بھی اولاد ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو نے ہر اولاد کو یہ چیز دی ہے؟ کہا نہیں، میں صرف ایک بیٹے کو دے رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا اشہد علی زور، میں جھوٹ پر گواہ نہیں بنتا، ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اور آپ نے اس طرح یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ اگر اولاد میں اپنی زندگی میں معاملات کو کرنا ہے تو وہ ہبہ ہے، اور اس میں برابری کی بنیاد پر مسئلہ ہوگا، اس میں بیٹے اور بیٹی کا فرق بھی نہیں ہوگا۔ تو ارکان ارث کیا ہے؟ یعنی کتنی چیزیں پائی جائیں تب وراثت تقسیم ہوگی۔ تو ایک موروث کی موت کا واقع ہونا، موروث کی موت ایک تو یقینی طور پر سامنے ہوئی، سب نے دیکھا، اس کی تدفین ہوئی۔ دوسرا یہ کہ وہ کہیں گیا تھا اور کسی نے آ کر، دو عادل گواہوں نے آ کر بتایا کہ ہاں بھائی وہ فوت ہو گیا اور اس کی فلاں جگہ قبر ہے اور فلاں جگہ اس کی تدفین ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ مفقود الخبر ہو۔ مفقود الخبر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، یعنی ایک شخص ملک سے، اپنے ملک سے باہر چلا گیا یا کسی علاقے میں چلا گیا اور پھر اس کا کوئی پتہ نہیں چلا، وہ چلا گیا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں آ رہی۔ تو اب اس بارے میں جتنے بھی موقف ہیں، نظریات ہیں، ہم اس پر اتنی تفصیلی بات نہیں کرتے، صرف یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی شخص، فرض کریں یہ مسئلہ جب پاکستان اور ہندوستان دونوں ایک ہی تھے، مطلب مشترکہ ہندوستان تھا جب پاکستان نہیں بنا تھا، اس وقت کئی لوگ معاش کے سلسلے میں، کمائی کے سلسلے میں بیرون ملک گئے، مثلا کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی کسی جگہ چلا گیا۔ اس وقت رابطے آج کی طرح اتنے آسان نہیں تھے، تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، خاص طور پر جو بیرون ملک گئے تھے ہندوستان سے۔ ایک تو سفر کی صعوبتیں اتنی تھی، پھر رابطوں کے کنیکشن کے معاملات تھے، بڑی مشکل سے رابطے ہوتے تھے۔ اب وہ گئے شادی کر کے اور سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، کوئی پتہ ہی نہیں۔ پھر یہ مسئلہ، اس وقت انگریز گورنمنٹ تھی تو گورنمنٹ کے پاس یہ مسئلہ آیا۔ اب گورنمنٹ جو ہے اس نے اس مسئلے میں اپنی طرف سے کوئی معاملات نہیں کیے۔ مسلمانوں کے جب بھی مسائل آئے
تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ ان مسائل کو ان مسلمانوں کے علماء کے سپرد کیا۔ تو جن لوگوں کے یہ معاملات تھے ظاہر زیادہ تر حنفی احباب تھے، حنفی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے جب علماء سے یہ مسئلہ پوچھا تو علماء نے اس پر ان کو بڑے سخت باتیں بتائیں کہ ایسا ہو کہ جو شخص کام پر گیا ہے اس کے ہم عمر یہاں رہنے والے لوگوں میں سے اکثر کا اگر انتقال ہو گیا ہو تو پھر یہ سمجھو اس کا بھی انتقال ہو، یا یہ عورت 90 سال انتظار کرے، بعض روایت کے مطابق 120 سال انتظار کرے، اور بعض روایات کے مطابق کم سے کم قول 70 سال کا ہے، اور اس سے بھی زیادہ کم تر قول یہ ہے کہ اس کی عمر کے اکثر افراد انتقال کر جائیں۔ جب یہ فتویٰ تحریر ہو کر عدالت میں پہنچا تو عدالت نے پھر اس موقع پر جن علماء کی طرف سے یہ فتویٰ آیا تھا ان کو طلب کیا، پھر ان سے پوچھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اب اگر ایک عورت کے ساتھ مسئلہ ابھی پیش آیا ہے، آپ اس کو 60 سال 70 سال کے بعد نکاح کا مشورہ دیتے ہیں، تو اس سے 70 سال کے بعد نکاح کرے گا کون، اور اس کو نکاح کی حاجت کیوں ہوگی؟ پھر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک رسالہ لکھا، اس رسالے کا نام حیلہ عاجزہ کے نام سے ہے، ابھی بھی مطبوع ہے، چھپا ہے، پاکستان میں بھی یہاں مل جاتا ہے، حیلۃ العاجزہ من حیلۃ الناجزہ کے نام سے۔ مطلب یہ ہے کہ بوڑھی عورت کے لیے گوندا ہوا آٹا، مطلب یہ کہ اس عورت کے لیے ایک سہولت کی راہ۔ پھر انہوں نے بڑے فقہی مباحث پر بات کرتے ہوئے، مسائل پر بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہاں اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ ہے، اور اگر کوئی حنفی ہو کر امام مالک کے اس فتوے پر عمل کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ عورت مطلب 4 سال انتظار کرے، یہ 4 سال جو انتظار کرنا ہے یہ اپنا کیس، اگر اسلامی حکومت ہوگی تو وہاں پر، اگر اسلامی حکومت نہ ہو کوئی بھی حکومت ہو تو سب سے پہلے وہ سرکاری عدالت میں اپنا کیس دائر کرے، اور سرکاری ڈپارٹمنٹ کے اندر جس ڈپارٹمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ لاپتہ افراد کا وہ پتہ لگائیں، وہ اپنے طور پر کوشش کریں۔ جس دن یہ کیس عدالت میں داخل ہوگا اور کارروائی شروع ہوگی، اس دن کے بعد یہ 4 سال کا عرصہ ہے۔ مثلاً ایک عورت کا شوہر چلا گیا اور اس کو 5 سال ویسے ہی ہو گئے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے فتوے سے 4 سال تو ہو ہی گئے ہیں، اس 5 سال کی 10 سال کی کوئی اہمیت نہیں، وہ اہمیت شروع ہی اس وقت ہوگی جب یہ کیس اسلامی عدالت میں یا سرکاری عدالت میں جائے گا۔ کچھ لوگ اس مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں اور وہ ایسے ہی 4-5 سال کا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، ایسے نہیں۔ خیر، جب وہ اسلامی عدالت میں مسئلہ جائے گا اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس میں چھان بین کرے گا، اور 4 سال کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلا، تو بہرحال وہ 4 سال تک تو ڈپارٹمنٹ نہیں کرے گا، اس کی تو تلاش کا جو دائرہ کار ہے آج کے وسائل کے اعتبار سے تو وہ چند دن یعنی مہینوں کے اندر اس کا پتہ کر لے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ پھر وہ عدالت میں یہ اطلاع دے گا کہ بھئی اس کا واقعتاً کوئی پتہ نہیں کہ یہ زندہ ہے مر گیا ہے، کہیں اس کا سراغ نہیں ملا۔ اب عدالت اس عورت سے کہے گی کہ اب تم 4 مہینے یا 4 سال انتظار کرو، یہ 4 سال انتظار کرے گی، پھر اس کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت گزاری جائے گی، اور شوہر کو عدالت مردہ تصور کر کے اس کے نکاح کو فسخ کر دے گی، اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ جب اس کا نکاح ختم ہو جائے گا پھر یہ عدت گزارنے کے بعد کسی جگہ نکاح کر سکتے۔ اب یہ مسئلہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسا فیصلہ ملتا ہے،
لیکن چونکہ اب یہ اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، باقی صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے جو بحث کی ہے اس میں یہ ہے کہ عورت کے احوال و ظروف کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مدت مزید کم ہو سکتی ہے۔ تو ارکان ارث یہ تھے کہ کوئی آدمی وراثت کا حقدار کب بنتا ہے؟ جب موروث کی موت ہو جائے۔ موت کی یہ 3 صورتیں تھیں جس سے پتہ چلے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ جب یہ موروث ہے یعنی اس کی وراثت تقسیم ہوگی تو اس کا کوئی وارث بھی ہونا چاہیے۔ فرض کریں یہ تو مر گیا اور اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہے تو پھر اس کی وراثت کہاں تقسیم ہوگی؟ پھر اس کی وراثت نہیں تقسیم ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر ایک مرنے والا مر گیا اور ورثہ بھی ہیں، لیکن اگر مرنے والے کے پاس مال ہی نہ ہو، وہ کوئی مال چھوڑ کر ہی نہیں مرا، تو وراثت کیا تقسیم ہو؟ تو یہ 3 چیزیں ہونا ضروری ہے، یعنی موروث کی موت کا یقین، وارث کا موجود ہونا، بھلے وارث جو موجود تھا وہ موروث کے مرنے کے 2 منٹ بعد مر گیا تب بھی وہ وارث بنے گا۔ اس کی موت تقدیر الہی سے واقع ہو گئی، جیسے ہی پہلا فرد مرا جس کا یہ وارث بن رہا تھا تو اس کو شرعاً وراثت ملے گی، بھلے ابھی اس کی تدفین نہیں ہوئی، 1 گھنٹے بعد ہی وہ مر گیا، 2 گھنٹے بعد مر گیا، 1 دن بعد مر گیا، بہرحال وہ وارث بنے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ترکہ ہونا چاہیے۔ ترکے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی اس موروث نے جس کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہے چھوڑی ہو۔ اب یہ ترکہ کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ترکہ کے اندر اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں پرانے قدیم دور کے اعتبار سے تو اس میں سونا ہے، چاندی ہے، زمین ہے، اور آج کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو ظاہر ہے مکان ہے، دکان ہے، پلاٹ ہے، زرعی زمین ہو یا غیر زرعی زمین ہو، اس کے علاوہ مال مویشی ہو، اس صورت کے اندر اس نے ترکہ چھوڑا ہے۔ سونا چاندی ہو، نقد رقم ہو، یا گھر کی اشیاء میں مہنگی جو چیزیں ہیں، مثلا گھر کے اندر ایئر کنڈیشن ہے، فریج ہے، یہ مہنگی چیزیں، اس کی کوئی قیمتی گھڑی ہے، کوئی پنکھا ہے۔ ایک گھر کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو کوئی زیادہ ویلیویبل نہیں ہے، اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے، تو ایسی چیزیں جو ویلیویبل ہیں وہ بھی وراثت کے اندر شامل ہیں، اس کو بھی وراثت میں شامل کیا جائے گا، ترکے کے اندر اس چیز کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اب یہ ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے چند کام کرنے ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ اس ترکے کو تقسیم کرنے سے پہلے یہ دیکھا جائے گا، سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ میت جو ہے اس کے جو بھی اخراجات تدفین کے تعلق سے ہیں وہ سارے کے سارے اخراجات میت کے مال سے ہونے چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر یہ باب قائم کیا اور یہ مسئلہ سمجھایا کہ مرنے والے کا جو کفن ہے وہ بھی اس کے اپنے پیسوں کا ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں کچھ روایات پیش کی ہیں۔ جناب خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات پائی ہے، بعد کے زمانے میں، تو وہ اللہ کے نبی کا دور یاد کر کے اکثر ان صحابہ کا ذکر کرتے تھے جو صحابہ اس دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے دنیا سے کوئی حصہ نہیں لیا، وہ اس طرح کہتے تھے۔ وہ فرمانے لگے، ذکر کرنے لگے حمزہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے حمزہ، اور حمزہ کے بارے میں فرمانے لگے فلا
کفن لہو، اس کا تو کفن بھی پورا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ چادر اتنی چھوٹی ہے کہ اگر سب ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور اگر پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر اذخر نامی گھاس تھی اس کو ڈال دو۔ تو یہ جو کفن تھا یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا تھا۔ اور خباب بن عرد جن کا میں نے واقعہ سنایا، ان کے گھر کے اندر جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو پھر یہ بات انہوں نے اس وقت کہی کہ انہوں نے اپنا کفن منگوایا، تو مانا کفن انہوں نے منگوا کر اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ موت کی تیاری کی ایک صورت یہ بھی ہے۔ اور فرمایا جب اپنا کفن دیکھا تو پھر فرمایا حمزہ فلا کفن لہو، حمزہ کا کفن بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ کے ساتھ جہاد میں گیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ فتح کے ملنے کے بعد آپ نے جب مال غنیمت کی تقسیم کی تو آپ نے اس کو بلا کر مال دیا، تو اس نے اللہ کے نبی سے کہا مت تبعتک لہذا، میں نے آپ کی جو پیروی کی، آپ کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا، کلمہ پڑھا، یہ اس مال کے لیے کوئی تھوڑی کیا ہے۔ مت تبعتک لہذا انما اتبعتک، میں نے تو آپ کی پیروی اس لیے کی ہے، آپ کا کلمہ اس لیے پڑھا، اسلام میں اس لیے داخل ہوا کئی ارما ہا ہونا، کہ مجھے اس جگہ پر تیر لگے اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر ایک موقع آیا، صحابہ کہتے ہیں اس نے جس جگہ انگلی سے اشارہ کیا تھا اسی جگہ اسے تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ امام بخاری یہ واقعہ لائے ہیں کتاب الجنائز میں۔ اب جب اس کا مال کی پوٹلی کھولی گئی، جو تھوڑی بہت اس کا سامان کی پوٹلی تھی جب کھولی گئی، یہاں ذہن میں یہ سوال ہو سکتا تھا کہ اس نے مال غنیمت سے جب اس کو حصہ دیا تو اس لیے نہیں لیا کہ وہ صاحب ثروت تھا، پیسے والا تھا، اس کے پاس مال و دولت تھی، اس لیے اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو جب اس کی پوٹلی کھولی گئی تو فرماتے ہیں اس میں کفن کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کفن انسان کے اپنے پیسوں کا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میت کے معاملات میں اس کے جو کفن دفن پر جو بھی معاملات، جو بھی خرچہ آیا ہے وہ اس کے مال سے ہو۔ لیکن اگر یہ خرچہ اس کے عزیز، اقارب، رشتہ دار میں سے کوئی کر دیتا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کے اس قسم کے اخراجات ان کی جو انجمنیں اور جماعتیں بنی ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں۔ اگر یہ کسی ایسے آدمی کا کرتی ہیں انجمن اور جماعت اپنی برادری میں جو غریب ہے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی صاحب ثروت کا ہے تو پھر وہ جماعت کی طرف سے کیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے صاحب ثروت انسان کو۔ باقی اس کے بعد، اس کی تدفین کے بعد جب اس کی وراثت کی تقسیم کا مرحلہ آئے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی وراثت جو ہے اس کی بیوی جو عدت میں ہے، جب اس کی عدت سے فراغت ہو تب ہونی چاہیے، مرنے والے کو 1 سال ہو گیا تب ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں جہالت یہ ہے کہ اگر مرنے کے بعد کوئی جلدی وراثت تقسیم کر لینا شرعی اصولوں پر، لوگ کیا کہیں گے ابھی ماں کو مرے ہوئے 10 دن نہیں ہوئے تھے انہوں نے وراثت دیکھا، بس دولت کے لیے ہیں سب۔ تو اب اس کے لیے کا کوئی ٹائم مقرر ہے کہ اس کو جو ہے 4 مہینے ہو جائیں یا 10 مہینے ہو جائیں یا سال ہو جائیں، بلکہ بعض لوگ اس میں اتنی افراط و تفرید کرتے ہیں۔ یہیں آپ کے علاقے کا ایک مسئلہ میرے پاس بہت پہلے وراثت کا آیا، جس میں ایک شخص فوت ہو گیا ہے،
اس کے بعد اس کی اولاد وارث بنتی ہے، اس کی اولاد فوت ہو گئی، اس کے سارے بیٹے بیٹیاں سب فوت ہو گئی، اب اس کے پوتے ہیں، اور اس طرح، اور پوتے بھی اچھی خاصی عمر کو ہو گئے، پوتے بھی دنیا سے جانے والے ہیں، اب وراثت تقسیم ہو رہی۔ یہ جو اس طرح کی تاخیر جس سبب سے بھی ہوتی ہے اور جو بھی کرتا ہے وہ عند اللہ اس میں مجرم ہے، گناہ گار ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وراثت کے جو معاملات ہیں اس کو وراثت کا سمجھ کر فریضۃ من اللہ، اس کو اللہ کی طرف سے فریضہ سمجھ کر ادا کیا جائے۔ ان چیزوں کے اندر بھی نا ہم اپنی منمانی کو ترجیح دیتے ہیں، ہم ان معاملات کے اندر بھی ایسا کرتے ہیں کہ یہ مسائل اور یہ چیزیں مطلب ایک شرعی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ یہ بیان کرتے وقت اس کو فریضۃ من اللہ بھی کہا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے حصے میں کمی اور زیادتی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب جو آپ اس کا ورثہ تقسیم کرنے لگے، جو کچھ اس پر خرچ ہوا تھا وہ بھی آپ نے کر دیا، اب دو چیزیں اس کے اوپر سے اور ہیں، اس کو آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اگر میت پر کوئی قرض ہے تو اس قرض کو ادا کر، اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے، تحریراً ہو وصیت یا کسی بندے کو معتبر کو بلا کر وصیت کی، تو وصیت اس کے ثلث مال میں نافذ ہوگی، یعنی کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے اور تیسرے حصے سے وصیت ادا کی جائے گی۔ فرض کریں اس نے جو وصیت کی تھی وہ اس کے ثلث مال سے زائد ہے، یعنی اگر اس کی وصیت کو پورا کیا جائے تو اس کا نصف مال اس میں چلا جائے گا، تو نصف مال تک اس کو نہیں لے جانا، اس کو ثلث مال میں جتنی وصیت پوری ہوتی ہے اتنی پوری کی جائے گی، بقیہ پوری نہیں کی جائے گی، ورنہ ورثہ معروم ہو جائیں گے۔ اور وصیت بھی جو انسان نے کی ہو اس میں بھی کسی وارث کی حق تلفی کے نظریے سے نہ کی ہو، اگر مرنے والے نے ایسا کوئی قدم اٹھایا ہے تو شرعاً پھر یہ وصیت بھی باطل ہوگی۔ اور آخری بات وصیت کے تعلق سے یہ ہے کہ جو حصہ لینے والے لوگ ہیں جن کا قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے، ان میں سے یہ مرنے والا شخص کسی کے لیے بھی وصیت نہیں کر سکتا، یعنی حدیث یہ ہے لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اور بالفرض اگر انہوں نے کوئی وصیت کی بھی اس لا علمی میں کر دی ایک بندے نے، بلکہ کئی لوگ جب یہ سمجھتے ہیں نا کہ اب میری زندگی کے چانسز نہیں ہیں، اپنے بہو بیٹوں کو بلا لیا، بیٹیوں کو بلا لیا، اب کیا کہیں گے؟ دیکھو بھائی، اگر یہ کہے کہ میرے بعد آپ لوگ اختلاف نہیں کرنا، شرعی نقطۂ نگاہ سے جس کا جو حق ہے اس کو دے دینا، یہ ٹھیک ہے۔ اب کہیں گے تمہاری یہ بہن جو ہے بیچاری بہت کمزور ہے، غریب ہے، اس کا گھر بھی نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس کو گھر لے کر دینا، میرے بعد اس کو گھر لے کر دینا اس پیسے میں سے، وراثت میں سے۔ اب یہ وارث کے لیے وصیت ہے، اب لوگ کیا کہیں گے؟ ابا نے کہا تھا نا، ابا کی آخری بات تھی، اس کو تو پورا کرنا چاہیے۔ ابا نے جو وصیت کی ہے اس کی شرعاً کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں، آپ کو بہت زیادہ بہن سے محبت ہے تو آپ کے حصے میں رقم آئے گی، آپ سب بھائی آپ نے حصے میں آنے والی رقم کے بعد اس میں سے پیسے نکال کر بہن کو گھر لے کے دے دو۔ لیکن اتنا دل گردہ اور جگر کہاں کہ لوگ ایسا کریں۔ میں نے ایک دفعہ کسی کی وراثت کا مسئلہ تھا ہمارے عزیزوں میں، تو انہوں نے مرنے سے پہلے میرے ذمہ لگایا کہ یہ پیسے آپ نے کرنے شرعی نقطۂ نگاہ سے۔ مجھے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے جو وارث بن رہے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ وارث ہے، انہوں نے کہا نہیں بس سب اللہ کے راستے میں دے دو۔ خیر میں نے سب سے پہلے ان کا قرض اتارا،
پھر ورثہ کے نام لکھے، اور اس میں جو یہ کہہ رہے تھے کہ سب اللہ کے راستے میں دے دو، ان کے حصے میں جتنی وراثت تھی اس کا آدھا حصہ آ رہا تھا۔ میں نے پورا حساب و کتاب بنا کر ان کے پاس جا کر یہ کہا کہ شرعی نقطہ نگاہ سے یہ مسئلہ ہے، یہ آپ کے حصے میں آتا ہے، یہ دیگر ورثاء کے حصے میں آتا ہے، اب آپ بتائیے کیا کرنا ہے۔ آپ یقین مانے انہوں نے وہ پیسے لیے اور پہلی فرصت میں اپنے گھر میں رکھ دی۔ تو کہنے کی بات اور ہوتی ہے، لوگ ویسے کہنے کو بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، عملی طور پر جب بات آتی ہے نا تو یہ بات ایسا ہی ہے۔ یہاں تک تقریباً جو باتیں میں اختصاراً کر رہا تھا اور کرنا چاہ رہا تھا وہ ہو گئی ہے۔ اب ہم ان آیات کی طرف آتے ہیں جس میں وراثت کا ذکر ہے، اور کوشش کریں گے کہ وہ اس طرح سے بیان ہو کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ہو۔ ہاں وہ آ جائے گا اسی ترجمے میں۔ اچھا، اب ہم اللہ کی توفیق سے اس کو پڑھتے ہیں۔ کوشش کریں، آپ میں سے بھی کئی لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں، شیخ اختر ضیاء صاحب اللہ ان کے علم میں عمل میں برکت فرمائے، تو یہ بیچارے ترجمے کی کلاس لیتے ہیں عشاء کے بعد۔ تو آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے ترجمہ پڑھا ہوگا، تو یہ وہ آیت ہیں تو اب ہم پڑھیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیداً طور پر حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیداً حکم دیتا ہے، کیا؟ کس بارے میں؟ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اولاد کے اندر بیٹا بیٹی سب شامل ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب میں جو بات کروں گا یہ ایک گرامر کی بات ہے، اور آپ میں سے اکثر لوگوں کے پلے نہیں پڑے گی، لیکن مجھے معذور سمجھے کہ میں اس کو بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ جو طلبہ ہیں یا شیخ محترم جو اختر ضیاء صاحب ہے وہ سمجھ جائیں گے، کچھ اور جو جنہوں نے تھوڑا بہت علمی معاملہ سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ یہ ابھی انہوں نے مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ کی زندگی میں اس کا کوئی بیٹا شادی شدہ ہے یا بیٹی ہے شادی شدہ، وہ فوت ہو گئی، پہلے بیٹی فوت ہو گئی یا بیٹا فوت ہو گیا، اس کے بعد باپ کا انتقال ہوا، تو جو بیٹا جو بیٹی جو ہے باپ کی زندگی میں فوت ہو گیا یا ہو گئی، اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ اچھا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ بات تفصیل سے کی ہے، مگر شاید آپ لوگوں نے غور نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ ارکان ارث ہیں وہ تین ہیں، ایک موروث کی موت کا یقین، اور دوسرا وارث کا موجود ہونا۔ وارث زندہ ہو تو اس کو وراثت ملے گی۔ اچھا، اس کا ذکر بھی اس آیت کے اندر ہے۔ شیخ نے مجھ سے کہا کہ اس کی تھوڑی وضاحت کر دینا، تو میں نے کہا وہ آیت کے اندر ہی آ رہا ہے۔ اب یہاں ایک لفظ ہے للذکری، یہ للذکری میں لام داخل ہوا ہے الذکر پر، الف لام پر، مذکر پر، اور اس الف لام سے یہ معنی لیا جاتا ہے کہ وہ وارث جو زندہ ہے۔ اب یہ ایک علمی بات ہے، اب میں کہوں کہ اس میں الف لام فلاں ہے تو وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ الف لام عہد خارجی ہے، یعنی ایسا شخص جو زندہ ہے وہ اس کا وارث بنے گا۔ فللذکری، اس کے بیٹے کو، مذکر کو
مثلو برابر، حظ الانثیین دو جو خواتین ہیں اس کی بیٹیاں ہیں اس کے برابر۔ کچھ لوگ وراثت کے مسائل میں یہ بھی افراط و تفرید کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے وہ وراثت کا مسئلہ ہے اور وہ میرے سے تصدیق چاہ رہا ہے۔ تو تصدیق تو اس طرح یعنی بات اس طرح کرنی چاہیے کہ ان کا شرعاً حصہ کیا ہے۔ اب مجھے خود ہی کہہ رہا ہے 4 آنی بیٹوں کا ہوتا ہے اور 12 آنی بیٹوں کا ہوتا ہے۔ اب وہ مجھ سے تصدیق چاہ رہا ہے کہ میں کہوں ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہے، بیٹی کو جتنا ملے گا بیٹے کو اس سے ڈبل ملے گا۔ تو اس میں 4 8 آنے والے حساب میں اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اگر بیٹی کو 8 آنے ملے گا تو بیٹے کو روپیہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا جتنا حق بنتا ہے آپ اس سے بھی زیادہ لے جائیں۔ تو بیٹے کا حق 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اب ذرا سمجھیے گا، مرنے والے کی بیٹیاں ہیں فوق اثنتین، 2 سے زیادہ، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، یہ 2 بھی اس میں شامل ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ۔ مرنے والے کی اولاد میں بیٹا کوئی نہیں ہے، صرف 2 یا 2 سے زیادہ 3 4 5 بیٹیاں ہی ہیں۔ فلاحن، ان بیٹیوں کے لیے ثلثا ما ترک، جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس کا 2/3، 1 ثلث نہیں 2 ثلث۔ اگر مثال کے طور پر اس نے 6 لاکھ روپے چھوڑے تھے تو 6 لاکھ کا 2 ثلث 4 لاکھ روپے بنے گا۔ 6 لاکھ کا 2 ثلث 4 لاکھ روپے بنیں گے۔ 6 لاکھ کا 1 ثلث 1/3 کیا بنے گا؟ 2 لاکھ روپے۔ تو 2 ثلث کیا بنیں گے؟ 6 لاکھ روپے۔ تو مرنے والے نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے اس کا 2 ثلث 2/3 جو ہے ان بیٹیوں کے لیے ہے۔ اگر اب یہ 2 ہیں تو دونوں میں برابر برابر 2 لاکھ روپے تقسیم ہو جائیں گے۔ اگر وہ 3 ہوں گی تو یہ بھی برابر برابر تقسیم ہوگا۔ اگر وہ 4 ہوگی تو ہر ایک کو 1 لاکھ روپے مل جائے گا، سب کا حصہ مساوی ہوگا۔ یعنی ان ثلثان میں 2 ثلث میں ان تمام نے جتنی بھی بیٹیاں ہیں اس نے اپنے آپ میں اس کو ڈیوائڈ کر لینا ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، مرنے والے کی صرف ایک ہی بیٹی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے جو بھی اس کی جائیداد ہے اس میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ میں نے کہا تھا نا کہ جب حصوں کا بیان آئے گا نا تو 6 حصے بیان ہوں گے۔ کتنے حصے بیان ہوں گے؟ 6۔ ابھی کیا کون سا بیان ہوا؟ ثلثان، ایک حصہ یہ بیان ہوا ثلثان۔ دوسرا کیا ہے؟ مرنے والے کی ایک ہی بیٹی ہو تو اس کو کیا ملے گا؟ نصف۔ تو نصف کا لفظ آیا، جیسے ثلثان کا لفظ آیا ہے ایسے ہی نصف کا لفظ بھی آیا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، مرنے والا شخص جو ہے اس کے والدین بھی ہیں، زندہ ہیں، تو والدین میں سے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ہر ایک کے لیے، ماں کے لیے بھی اور باپ کے لیے الگ الگ 6واں حصہ ہے۔ 6 لاکھ روپے میں سے 6واں حصہ کیا ہے؟ 1 لاکھ روپے۔ اب میں نے بتانے کا مقصد شروع میں جو آپ لوگوں سے کہا کہ جو حصے بیان ہوئے ہیں قرآن میں وہ 6 ہیں، وہ میں نے کر کے بتائے، پڑھ کے بتائے کہ نصف ہے، ربع ہے اور ثمن ہے، اور ثلث ہے، ثلثان ہے اور سدس ہے۔ تو یہ الفاظ یہاں آ رہے ہیں۔ والدین میں سے ہر ایک کا حصہ 6واں حصہ ہے، یعنی باپ کو بھی 6واں حصہ ملے گا، ماں کو بھی 6واں حصہ ملے گا۔ ان کان لہو ولد، اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، فرض کرے اس نے شادی کی ہے
لیکن اولاد نہیں ہوئی اور وہ فوت ہو گیا، یا وہ کما رہا تھا، اس نے ابھی شادی نہیں کی تھی تو ظاہر اولاد نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، یا اولاد ہوئی اور اس کی زندگی میں فوت ہو گئی۔ ان تمام صورتوں کے اندر اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے والدین اس کے وارث بنے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، جتنا بھی اس نے چھوڑا ہے اس کے 3 حصے ہوں گے، اور تیسرا حصہ مثلا 3 لاکھ روپے تھے تو تیسرا حصہ کیا ہے 1 لاکھ روپے، وہ ماں کو مل جائیں گے، باقی کتنے بچے 2 لاکھ روپے، یہ 2 لاکھ روپے اس کے باپ کو ملے گی، کیونکہ وارث کون بن رہا تھا؟ وارث کون بن رہا تھا؟ اس کے ماں باپ، اولاد تو تھی نہیں اس کی، تو ماں باپ جب وارث بن رہے تھے تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، بقیہ جو بچے گا وہ باپ کو ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اچھا مرنے والے کی اولاد تو نہیں ہے لیکن مرنے والے کے بہن بھائی ہیں، مرنے والے کے اخوتن بہن بھائی ہیں، یہ بہن بھائی باپ کی موجودگی میں وارث نہیں بنتے، یہ بہن بھائی باپ کی موجودگی میں وارث نہیں بنیں گے، البتہ جو ماں کا حصہ تیسرا بن رہا تھا اس میں کمی کر دیں گے، یعنی ماں کے حصے کے اندر یہ حجب کا سبب بنیں گے، نقصان کا سبب بنیں گے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کا حصہ چھٹا ہوگا، بقیہ 5 حصے، یعنی اگر میں سے مثال دے رہا تھا میں 6 لاکھ روپے، تو ماں کو 1 لاکھ روپے دے دیے، 6 لاکھ روپے میں سے بقیہ 5 لاکھ روپے باپ کو ملے گا، بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں یہاں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن نے یہاں یہ لفظ کہا ہے کہ اس مرنے والے کے بھائی بہن ہو، اس کا مطلب ہے کہ اگر اس مرنے والے کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو تو وہ ماں کے حصے کو کم نہیں کرے گا۔ یہاں جمع کا صیغہ بولا گیا ہے، اور جمع کے صیغے کے اندر یہ بتانا مقصد ہے کہ اگر اس کے مرنے والے کے بہن بھائی 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر یہ ماں کے حصے کو کم کریں گے، اگر ایک ہی ہے تو ماں کا حصہ کم نہیں ہوگا، یہ بھی باریکیت ہے اس مسئلے کی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ جس طرح ابھی ہم بتا رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ اس موضوع پر یہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں یہ بڑی گہرائی سے لکھی جاتی، یہ ایسی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جب مولویوں پہ تبصرہ کرتے ہیں نا تو پھر تبصرہ کرتے ہیں جو سارا دن پڑے رہتے ہیں، مفت کا کھاتے ہیں، ان کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو جب کبھی اس طرح کے مسائل پر بات کی نا، یا میرے پاس ایک بندہ یہ شیخ زائد اسلامک سینٹر جو ہے اس میں اسلامیات میں وہ کر رہا تھا، کوئی کورس کر رہا تھا، وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا۔ اب وہ کتاب وہ پڑھنے کے لیے آیا جو ہم اپنے مدرسے میں پہلی کلاس کے طالب علم کو پڑھاتے ہیں، ابواب الصرف۔ جب وہ پڑھنے کے لیے آیا تو میں نے اس کو کہا اب اس کو رٹا لگائیں، بس یہی اس کا حل ہے۔ تب اس نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا ہاں آپ کا تبصرہ تو یہ ہوتا ہے نا، ان کو کیا آتا ہے، یہ لوگ تو ساری خالی بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ مدارس کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے نا، یہ تعلیم کی ہمارے یہاں ویلیو نہیں ہے۔ اگر اس کا سرکاری سطح پر معاملات ہوتے نا تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا۔ آپ پرانے وقتوں کے اندر یہ نہیں دیکھتے کہ بڑے بڑے عہدے ہوتے تھے نا، قضاء جس کو چیف جسٹس کہا جاتا ہے، یہ جسٹس کا جو عہدہ تھا اس کی شرط یہی تھی کہ وہ عالم ہو اور متقی عالم دین ہو۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، ان سب کے استاد ہیں اور سب نے ان سے روایت لی ہے۔ نصر بن علی ان کا نام ہے،
یہ بات آ گئی تو میں ذکر کر رہا ہوں، نصر بن علی الجحظمی وہ بہت متقی آدمی تھے، یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ ان کو وقت کے بادشاہ نے، امیر نے قاضی القضاء کا عہدہ پیش کیا، چیف جسٹس کا عہدہ دیا۔ اس نے بہت منع کی، نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے، میں اپنے کام کے اندر ہوں، پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں، بس مجھے نہیں چاہیے۔ اصل میں اس عہدے کی مصروفیت اور مسئولیت دونوں ہی بہت زیادہ ہے۔ جو صحیح معنی کے اندر مسئول ہے نا، یہ اس کی ذمہ داری ہو، اس کو بعض دفعہ راتوں کو نیند نہیں آتی، کیونکہ آپ اس معاملے سے گزرے نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں اتنے واقعات ہیں کہ کبھی ہم پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا لوگ تھے۔ خیر جب ان کو عہدہ قضاء پر اتنا مجبور کیا تو اس نے کہا مجھے 1 دن کی مہلت دے۔ اسے 1 دن کی مہلت دی گئی۔ یہ اپنے گھر گئے تو بیٹے نے دیکھا کہ باپ پریشان ہے، پوچھا ابا جان کیا پریشانی؟ کہنے لگے آج مجھے طلب کیا گیا اور مجھے عہدہ قضاء دے رہے۔ آج کا دور ہوتا تو لوگ کیا کہتے؟ تمہاری تو لاٹری نکل آئی، یہ کہتے ہیں نا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دو، 1 دن کی مہلت۔ ان کے بیٹے کا بیان ہے کہ میرے والد پھر عشاء کے بعد سو گئے اور صبح فجر میں جگایا تو روح قصبے انصری سے پرواز کر گئی تھی۔ مطلب کہنے کا یہ کہ یہ بہت بڑی مسئولیت ہے۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اگر اس کے اولاد میں مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، اس کے بھائی بہن ہیں، تو وہ ماں کا حصہ کم کر دیں گے اور ماں کو تیسرے حصے کی جگہ چھٹا حصہ ملے گا، بقیہ سارا باپ کو ملے گا۔ یہ تقسیم جو ہوگی نا، یہاں پر بھی ذکر کیا ہے من بعد وصیت، یہ وصیت جو اس نے وصیت کی ہے اس کو پورا کرنے کے بعد، او دین، یا جو اس کے اوپر قرض ہے اس قرض کو ادا کرنے کے بعد تقسیم ہوگی، یعنی پہلے یہ چیزیں ہوں گی۔ اب یہاں بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو وصیت ہے اس کو پورا کرنا اور قرض کو ادا کرنے کے بعد تقسیم ہوگی، تو وصیت اور قرض میں مقدم کیا ہے؟ تو اس بارے میں حدیث بھی ہے کہ اگر ایسے معاملات ہوں تو قرض وصیت پر مقدم ہے، قرض کی حیثیت زیادہ ہے اور وصیت کا معاملہ قرض کے مقابلے میں کم ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ وصیت کو یہاں پر قرض پر مقدم کیا ہے، کیوں؟ وصیت کو یہاں قرآن مجید میں قرض پر مقدم یعنی پہلے اس لیے ذکر کیا کہ عام طور پر لوگ وصیت کی اہمیت کو کم سمجھتے ہیں۔ وصیت کی اپنی اہمیت ہے، لہذا اس کی اہمیت برقرار رہے اس لیے وصیت کو یہاں پر قرض پر بھی مقدم کیا ہے۔ حقیقت میں ترتیب کے اندر قرض پہلے ادا ہوگا، وصیت بعد میں ہوگی۔ پھر فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ دادا اور تمہارے اولادیں، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، ان میں سے کون تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے زیادہ قریبی ہے۔ بعض دفعہ لوگ بیٹوں کو چاہ کر سب کچھ بیٹوں کو دے دیتے ہیں، پھر وہی بیٹا زندگی میں باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ ایسے 20 مثال ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ جو کچھ بھی بیان ہوا یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اس میں جو تمہارے لیے فوائد کی چیزیں ہیں، کوئی عورت اس کو سننے کے بعد یہ نہ کہے شریعت نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میرا حصہ کم ہے اور اس کا حصہ زیادہ ہے۔ نہیں، شریعت نے ہر ایک کے لیے جو حصہ رکھا ہے وہ عین جو ہے فطرت کے مطابق ہے، فطرت سلیمہ کے مطابق ہے۔
شریعت نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک اگلی آیت اور ہے، میرے خیال میں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اب کہا جا رہا ہے تمہارے لیے، مردوں کے لیے، شوہروں کے لیے، نصف آدھا ہے، ما ترکا جو چھوڑا ہے، ازواجکم تمہاری بیویوں نے۔ بیوی کو جو مال اس کے والدین نے دیا وہ بیوی کا ہے، جو شوہر نے اپنی بیوی کو گفٹ کر دیا وہ بیوی کا ہے، جو حق مہر ہے وہ بیوی کا ہے، وہ بیوی کی ملکیت کہلائے گا۔ کئی لوگ کئی موقعوں پر سوائے خلا کے کسی اور موقع پر شریعت نے آپ کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ جو ہیں مطلب جو دی ہوئی چیز ہے اس کو آپ واپس لیں، آپ واپس نہیں لے سکتے۔ ابھی بھی میں نے جو یوصیکم اللہ فی اولادکم میں جو ترجمہ کیا ہے، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے تعلق سے تاکیداً حکم دیتا ہے کہ بیٹے کا حصہ مرد کا حصہ عورت کی نسبت 2 گنا ہے، یا بیٹے کا حصہ بیٹی کی نسبت ڈبل ہے۔ یہ اطلاق ہر ایک پر ہے سوائے 2 کے، 2 چیزیں اس سے مستثنا ہیں۔ وہ ایک کو تو میں نے شروع میں بیان کیا، موانع ارث میں، یعنی مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا اور کافر مسلمان۔ لیکن قرآن کی اگر آیت کا عموم دیکھیں گے، قرآن کی آیت کا اگر ہم عموم دیکھیں گے، عام طور معنی دیکھیں گے، تو اس میں تو یہ شرط ہے نا کہ بھائی مرنے والا صاحب مال ہے اور اس کی اولاد ہے۔ اب یہاں کہیں نہیں لکھا ہے کہ وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، لیکن حدیث نے بہرحال کافر کو الگ کر دیا کہ اس کو ورثہ نہیں ملے گا۔ دوسرا، نبی کی اولاد، اس کی بیویاں، یہ سب اس طریقے سے مستثنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باغ تھا، باغ فدق، جس کے بارے میں شیعہ بہت شور مچاتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا اور وہ حق غصب ہو گیا اور فلاں ہو گیا اور فلاں ہو گیا۔ تو اس آیت کے تقاضے کے تحت تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اس کا مانگنا صحیح ہے، لیکن اللہ کے رسول نے خود اپنے فرمان سے اس کو الگ کر دیا۔ فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم درہم اور دینار کا ورثہ نہیں بناتے، ما ترکناھا صدقہ، جو کچھ بھی ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، اس میں وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ اب یہ جو میں نے بات کی، اس بات سے مزید کچھ اور بات آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن وہ یقیناً فائدے والی تو ہیں ساری چیزیں، لیکن آپ لوگ کا جو مستویٰ ہے اس کی بنیاد پر ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں ٹائم بھی ہو رہا ہے اذان کا۔ ہاں اللہ توفیق دے تو کوئی اس کا کریں گے انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔